عمران خان جسٹس فائز عیسیٰ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سفارش پر صدر عارف الوی کی جانب سے دائر کردہ نااہلی کے ایک صدارتی ریفرنس کو شکست دینے والے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ہضم ہو رہے ہیں اور نہ ہی عمران خان کو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان جج صاحب سے اپنی پرخاش کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتے۔ اپنی حالیہ تقریر کے دوران وزیر اعظم نے یہ تک کہہ دیا کہ آج کل پاکستانی اپوزیشن سپریم کورٹ کے ایک جج کو بہت اٹھا رہی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہ اس جج کو اوپر چڑھا دے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ میں آزاد عدلیہ کی علامت قرار دیا جاتا ہے اور اسی لیے حالیہ دنوں میں اپوزیشن جماعتیں اپنے جلسوں کے دوران حکومت کی جانب سے ان سے جان چھڑوانے کی کوششوں کی مذمت کرتی نظر آئی ہیں۔ عرصہ دراز سے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے اور حال ہی میں اغوا ہو کر واپس آنے والے سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2023 میں چیف جسٹس پاکستان بنے۔ اپنی ٹویٹ میں مطیع اللہ جان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کو آئین کے برخلاف نیچے دبا دیں اور اسے آئین کے مطابق 2023 میں چیف جسٹس نہ بننے دیں۔ مطیع کے مطابق وزیر اعظم کا یہ بیان قانون کی بدنیتی نہیں بلکہ حقائق کی بدنیتی اور جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر اثر انداز ہونے والے اس بیان کا نوٹس لیا جائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ اسی لیے نشانے پر رکھا ہے کیونکہ گزشتہ مہینے وزیر اعظم نے تحریک انصاف لائرز فورم کے ایک کنونشن کی صدارت کی تھی جس کا جسٹس فائز عیسیٰ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا۔ اس حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، لہٰذا وہ علاقے کے کسی ایک دھڑے کے سربراہ کے ساتھ یوں نہیں کر سکتے۔ 12 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں وزیر اعظم نے اس تقریب میں ذاتی حیثیت میں شرکت کی اور وزیر اعظم کی کسی خاص گروپ کے ساتھ الائن نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ جسٹس عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ معاملہ آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کا ہے۔ اگر یہ تقریب کسی پرائیویٹ ہوٹل میں ہوتی تو اور بات تھی اور اس تقریب کے لیے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کا استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ملک کے ہر فرد کے وزیر اعظم ہیں، کسی ایک جماعت کے نہیں۔ بعد ازاں جسٹس عیسیٰ نے یہ کیس چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا جس پر ابھی تک مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما مریم نواز نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 1 نومبر کو لاہور میں نون لیگ کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو جسٹس فائز عیسیٰ سے اس بات کی تکلیف ہے کہ انہوں نے چند برس قبل فیض آباد دھرنا کیس میں خفیہ ایجنسیوں کے کردار پر سوالات اٹھائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور کپتان حکومت مل کر قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ 2023 میں وہ سینیورٹی کے لحاظ سے چیف جسٹس پاکستان نہ بن سکیں۔ واضح رہے کہ موجودہ چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد 2 سال 1 ماہ تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ سینیورٹی کے اعتبار سے اگلا نمبر جسٹس عمر عطا بندیال کا ہوگا جو 2 فروری 2022 سے 1 سال 7 ماہ 15 دن کے لیے اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ موجودہ جج صاحبان میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو 1 سال 9 ماہ اور 9 دن کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا گٹھ جوڑ ماضی میں ان کی جانب سے دی گئی رولنگز اور سخت ریمارکس کی وجہ سے ہے۔ معاملہ صرف فیض آباد دھرنا کیس یا عمران خان کو نوٹس بھجوانے جانے تک محدود نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے جب 2016 کے کوئٹہ سول ہسپتال خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا تو اس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دی گئی تھی۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے اور ساتھ میں کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ کمیشن نے نیشنل ایکشن پلان کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کی ناقص کارکردگی پر تنقید کی تھی۔ جسٹس عیسیٰ کی سربراہی میں قائم اس کمیشن نے اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار سے کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ علامہ یوسف لدھیانوی سے ملاقات پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ چودھری نثار نے الزامات کو ذاتی قرار دیا تھا جبکہ حکومت نے کمیشن کی رپورٹ پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے جب 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی۔ سپریم
سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سب سے زیادہ از خود نوٹس لیے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کارروائی پر بھی اعتراض کیا تھا۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ ایک قانون پسند جج کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو کھلی تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، اس لیے تحریک انصاف حکومت اور مقتدر ادارے ہرگز نہیں چاہیں گے کہ 2023 جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان کی کرسی پر بیٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند ماہ قبل ان کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا گیا، جسے کئی مہینوں کی سماعت کے بعد بدنیتی پر مبنی قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ تاہم ان کی اہلیہ کی غیر ملکی جائیدادوں کے حوالے سے FIA تحقیقات کر رہی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جسٹس فائز عیسیٰ پر اصل غصہ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق حق سچ پر مبنی فیصلہ دینے کے حوالے سے ہے، جس کی زد میں ISI کی موجودہ سربراہ جنرل فیض حمید آتے ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نومبر 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دیے گئے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کے فیصلے میں جہاں ایک جانب سرکاری اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہیں دوسری جانب عسکری حکام پر بالخصوص کافی تنقید کی گئی تھی۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مبنی 2 رکنی بینچ نے اپنے 43 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان، ان کے دھرنے کے پس منظر، الیکشن کمیشن آف پاکستان، میڈیا کے نگران ادارے پیمرا، سینسرشپ اور خفیہ اداروں پر مبنی کئی مختلف عوامل سے متعلق رولنگ دی۔ اس فیصلے کا خاص نقطہ خفیہ اداروں کے بارے میں تھا، جہاں ان کی کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ پاکستان کی سب سے اہم خفیہ سروس ISI کے بارے میں عدالت نے کہا کہ عام تاثر یہ ہے کہ ISI ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جو کسی خفیہ ادارے کے دائرہ کار میں نہیں آتا، جیسے سیاست، اور ایسے اقدامات نہیں لیے گئے جس سے یہ ISI کا سیاست میں ملوث ہونے کا تاثر زائل ہو سکے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام خفیہ اداروں بشمول ISI، IB اور MI اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں چینلز اور اخبارات کی نشر و اشاعت اور ترسیل میں مداخلت کا اختیار ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملک کے عسکری اداروں اور خفیہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا تاثر نہ دیں کہ ان کی کسی سیاسی جماعت سے ہمدردی ہے، اور ایسا کرنے والا کوئی بھی شخص سیاسی معاملات میں ملوث ہوتا ہے یا میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عسکری اداروں کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ فیصلے کے آخر میں دی گئی تجاویز میں عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی۔ یہ بھی یاد رہے کہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپریل 2019 میں عدالت عظمیٰ میں پٹیشن دائر کی، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے نومبر 2017 کے فیض آباد دھرنے کے خلاف سنائے گئے ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی نظرثانی کی اپیل میں فیض آباد دھرنے کا فیصلہ لکھنے والے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانبدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں 2014 میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی پارٹی کی جانب سے دیے گئے دھرنے کا ذکر کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تلخ تجربات اور حال ہی میں وزیر اعظم کو نوٹس جاری ہونے کے بعد ہر صورت انہیں چیف جسٹس بننے سے روکنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے اس مقصد کے حصول کے لیے پھر کوئی سازش کی تو 2007 کے مقابلے میں کہیں بڑی وکلا تحریک چلنے کا بھی خدشہ ہے۔